الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم۔ احباب وقار، آج 23 رمضان المبارک کی صبح ختم ہونے لگی ہے، یعنی 23ویں کی شب اپنے اختتام کے قریب ہے، یعنی ایک اور طاق رات 23ویں کی نہیں 25ویں کی شب معذرت خواہ ہوں، اپنے اختتام کے قریب ہے، یعنی ایک اور طاق رات، یعنی 3 طاق راتیں اس عشرہ کی ہم گزار چکے، 21 کی، 23 کی اور 25 کی رات کے آخری لمحے ہیں۔ اس کے بعد 27 اور 29 2 طاق راتیں بچتی ہیں۔ اگر لیلۃ القدر ان 3 طاق راتوں میں نہیں گزری تو انشاءاللہ اگلی 2 راتوں کے اندر 27 اور 29 کے اندر اس کا وجود پایا جائے گا، اور یقیناً جو لوگ ان تمام طاق راتوں میں اللہ کی نبی کی سنت کے مطابق اس کو تلاش کرتے رہے ہیں اور اگلی 2 طاق راتوں میں بھی اس کو جاری و ساری رکھیں گے، یقیناً اس کی فیوز و برکات ان کو ضرور ملیں گی، ان پہ ضرور میرا رب کرم کرے گا اور ان کو اپنے بے بہا انعامات سے، احسانات سے، برکتوں سے، رحمتوں سے، عفو درگزر سے نوازے گا، اور اسی امید ہی کے ساتھ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا رب رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں پہ رحم اور کرم کرتا رہتا ہے۔ اس نے کبھی بھی اپنی رحمت کے دروازے، اپنی مغفرت کے دروازے اپنے بندوں پہ بند نہیں کیے، کبھی بند نہیں کیے۔ ہمیشہ اس کی رحمت کا دروازہ، اس کی مغفرت کا دروازہ بندہ گنہگار کے لیے کھلا رہتا ہے، بس دیر اتنی ہوتی ہے کہ بندہ کب جا کر اس سے مغفرت مانگتا ہے، دیر اتنی ہے کہ کب ہم اس کے حضور گر گڑاتے ہیں، اس سے معافی طلب کرتے ہیں، سچی معافی، پکی معافی، دھوکے والی نہیں، پکی توبہ اس کے حضور کب جا کر کرتے ہیں، اس کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں لپیٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ تو ابھی بھی اس رات کے لمحے جا رہے ہیں، اگر رب کے حضور آپ توبہ نہیں کر پائے اس سے پہلے آج کی رات، اس کے حضور آگے گڑ گڑا نہیں سکے، ابھی بھی اس کے حضور کہیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو عفو کرنے والا ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، اے کریم رب، اے رحیم رب، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو بھی معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے، اے کریم رب، واسطہ اپنی کریمی کا، واسطہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کا جو اپنی امت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت پھیلایا رکھا کرتے تھے، اس نبی مکرم کے صدقہ سے، اس کے وسیلہ کے صدقہ سے ہماری گناہوں کو، ہماری لغزشوں کو میرے رب معاف فرما دے، کریم رب معاف فرما دے۔
رحیم رب معاف فرما دے اور ہمیں اپنے دامن رحمت کے اندر جگہ عطا کر، اور ہماری تمام نسلوں پر اور آئندہ آنے والی نسلوں پر کرم کر، اور ان کو اپنے نبی کا غلام، اپنے دین کا غلام اور اپنی کتاب کا غلام بنا، اور قیامت تک اس دین کو ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرما، تاکہ ہماری نسلیں تیرے اوپر ایمان سے، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان سے محروم نہ رہیں، بلکہ قیامت تک ایمان ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف معمولات کی گفتگو کر رہے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کیا کرتے تھے، اور کل سے ہم نے اس بات پہ گفتگو شروع کی تھی اور اس باب کا تذکرہ کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باد بہاری سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے رمضان کے مہینہ کے اندر، اور آپ کا تو یہ معمول مبارک تھا اس سخی کا کہ جب بھی کوئی آتا تو آپ اس کو عطا کرتے تھے۔ کبھی کوئی مانگنے والا آج تک میرے مصطفیٰ کے در سے خالی نہیں گیا، آج تک، ابھی تک، اور نہ قیامت تک کو جائے گا۔ وہ ایسا سخی دربار ہے، وہ ایسی سخی ذات ہیں کہ ان سے آپ جو مانگے وہ عطا کرتے ہیں، اور مالک الملک نے انہیں اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ میں تو مالک ہوں کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، وہ مالک ہیں رب کے خزانوں، اس لیے جو بھی آیا ان کے در سے جو چیز مانگی ہے مصطفیٰ نے عطا کی ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر آپ کی سخاوت کا عالم بڑا کمال کا ہوتا تھا، اس لیے علامہ ابن رجب حنبلی نے آگے ایک ٹائٹل دیا ہے، اور ٹائٹل ہے کان جودہ کلہ للہ، اللہ اکبر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سخاوت اللہ کے لیے ہوا کرتی تھی۔ یہ ٹائٹل انہوں نے دیا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی سخاوت کا محور ذات الہی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سخا اور عطا تھی وہ کس لیے ہوتی تھی؟ اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی تھی، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں، فقط مقصود ان کی سخاوت سے رضا الہی ہوتی تھی۔ اور آپ لکھتے ہیں وَكَانَ جُودُهُ صلی اللہ علیہ وسلم كُلُّهُ لِلَّهِ، تمام اللہ کے لیے سخاوت ہوتی تھی، وفی ابتغاء مرضاتہ، اور اللہ کی رضا کی جستجو کی خاطر ہوتی تھی، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہوتی تھی یہ سخاوت، نہ دنیا کے دکھاوے کے لیے، نہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے، فقط اس رب کی رضا کے لیے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يُبْذِلُ الْمَالَ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کو خرچ کرتے تھے، اما لفقیر، یا فقیر کے لیے، او محتاجن، یا محتاج کو دیتے تھے، او ينفقه فی سبیل اللہ، یا اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، او یتعلف به علی الاسلام من یقوی الاسلام باسلامہ، یا تالیف قلب کے لیے، لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، انہیں اسلام کی طرف رغبت دلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ یعنی مصرف مصطفیٰ کہاں پہ ہوتا تھا؟ فقیروں کے اوپر۔ حضور کہاں پہ مال خرچ کرتے؟ محتاجوں کے اوپر۔ حضور کہاں مال خرچ کرتے؟ اللہ کے راستہ کے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں مال کرتے؟ تالیف قلب کے لیے خرچ کرتے، اور جو آتا جو مانگتا مصطفیٰ عطا کرتے۔ اور بڑی اہم نقطہ علامہ ابن رجب نے حنبلی نے آگے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں وَكَانَ يُؤْثِرُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ،
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مال خرچ کرنے کے اندر جو جہاد کا مال آتا تھا، آپ کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ آتے تھے، ریوڑوں کے ریوڑ آتے تھے مال غنیمت کے، اس کو محتاجوں فقیروں پر خرچ کرتے تھے، اور اس خرچ کرنے میں ترجیح دیتے تھے اپنے نفس کے اوپر بھی غریبوں کو، اپنی اولاد کے اوپر بھی غریبوں کو، اور اپنی بیوی اور اہل و عیال پر بھی غریبوں کو ترجیح دیتے تھے۔ بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہ مصطفیٰ کریم اپنی ذات پر خرچ نہ کرتے تھے، بلکہ اپنی ذات کی بھی بجائے محتاجوں پہ خرچ کرتے تھے۔ مصطفیٰ کریم اپنی ازواج مطہرات پہ خرچ نہ کرتے تھے، بلکہ ازواج مطہرات کے اوپر بھی غریبوں اور فقیروں کو ترجیح دیتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کو اپنی اولاد پر بھی خرچ نہ کرتے تھے، بلکہ اپنی اولاد کے اوپر بھی فقیروں، غریبوں، محتاجوں کو اور اسلام کے لیے کام کرنے والوں کو ترجیح دیتے تھے۔ فیاتی علیہ شہر و شہر و شہران، اور اللہ کے نبی پہ کبھی پورا 1 مہینہ اور کبھی پورے 2 مہینے گزر جاتے تھے، لا یوقد فی بیتہ نار، اور اللہ کے نبی کے گھر کے اندر چولہا نہ جلتا تھا۔ یہ سخاوت کا عالم تھا۔ خود کیفیت کیا تھی کہ پورا مہینہ اس کیفیت میں گزر جاتا، بلکہ 2 ماہ گزر جاتے اس کیفیت میں کہ مصطفیٰ کے گھر کے اندر چولہا نہ جلتا تھا، لیکن ادھر ریوڑوں کے ریوڑ آتے تو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیتے تھے، ادھر اونٹوں کے اونٹ آتے اور اللہ کی راہ کے اندر غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ایک نہیں 2 ماہ تک لگاتار اللہ کے نبی کے گھر کے اندر چولہا نہ جلتا تھا، کوئی چیز پکتی ہی نہ تھی، کوئی ہوتی تو پکتی، بس کھجور سے یا پانی سے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ وَرُبَّمَا رَبَطَ عَلَى بَطْنِهِ الْحَجَرَ مِنَ الْجُوعِ، اور اکثر اوقات ایسا ہوا، علامہ ابن رجب لکھتے ہیں اکثر اوقات ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ربط علی بطن الحجر من الجوع، خلصم نے بھوک کے معاف کی وجہ سے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھا۔ یہ صرف ایک غزوے کی بات نہیں ہے، کئی بار ایسا ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم کہ دنیا کو عطا کرتے گئے، اور خود یہ کیفیت کہ 1 ماہ تک گھر میں چولہا نہیں جلا، اور اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھا ہے بھوک کو مٹانے کے لیے۔ اور پھر علامہ ابن رجب حنبلی سیدہ فاطمہ الزہرا کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ آئیں کہ اللہ کا نبی کس طریقے سے یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ اپنی ذات پر فقیروں کو ترجیح دیتا تھا، اپنی ازواج مطہرات پر فقیروں اور محتاجوں کو ترجیح دیتا تھا اللہ کا نبی، اور اپنی اولاد پر۔ یہ مثال تو بیان کر دی کہ خود 2 ماہ گھر میں چولہا نہیں جلا، جب چولہا نہیں جلے گا نہ خود کھایا نہ ازواج مطہرات نے کھایا۔ اب وہ مثال بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے اولاد کی بھی یہی کیفیت تھی، اولاد فقط سیدہ فاطمہ الزہرا موجود تھی سلام اللہ تعالی علیہا، وہ آئیں اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس کے اندر انہوں نے خادم آپ سے طلب کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کے کام کاج میں مدد دینے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خادم دینے کی بجائے تسبیحات سکھائیں جو ہم سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر ہر وقت، تو آپ نے ان کی تبلیغ آپ کو کی کہ یہ پڑھا کریں، یہ ساتھ تربیت دی۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے تھے، وقال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اوتی کا، اے فاطمہ تو میری لخت جگر ہے، تجھے بڑا خیال ہے، لیکن میں تجھے یہ خادم نہیں دوں گا۔ وعادوا اہل الصفوۃ تطوی بطونہم من الجوع، اور صفا کے جو لوگ ہیں، میرے صفا کے جو صحابہ ہیں، جو غریب صحابہ صفا کے اوپر میرے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے بطن جو ہیں، ان کے پیٹ جو ہیں، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں اور میں تجھے خادم دوں۔ اللہ اکبر۔ اے فاطمہ ابھی میں نے اہل صفا کے پیٹوں کو بھرنا ہے، ان کو رزق دینا ہے، ان کو مال دینا ہے،
ابھی بڑا کچھ ان کو دینا ہے، ان کو بھی میں نے کچھ نہیں دیا، اس لیے فاطمہ الزہرا تجھے میں خادم نہیں دے سکتا۔ اور تمام اپنی اولاد کو پوری زندگی آپ نے اسی کیفیت کے اندر رکھا۔ پوری زندگی سیدہ فاطمہ الزہرا خود چکی پیستی رہی۔ تو یہ مصطفیٰ کی سخاوت کا عالم تھا کہ آپ اپنی ذات کے اوپر بھی کس کو ترجیح دیتے تھے؟ فقیروں کو، محتاجوں کو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو۔ اپنی بیویوں کے اوپر بھی کس کو ترجیح دیتے تھے؟ فقیروں کو، محتاجوں کو اور اللہ کے راستے کو۔ اپنی اولاد پر بھی کس کو ترجیح دیتے تھے؟ اہل صفا کو، شہدائے بدر کے یتیموں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو اور اللہ کے راستے کو۔ یعنی سخاوت مصطفیٰ تھی باد بہاری کی طرح، لیکن کس کے لیے تھی؟ غریبوں اور محتاجوں کے لیے تھی۔ کس کے لیے تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے تھی اور اللہ کے راستے کے لیے تھی۔ یہ آپ نے کبھی بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اور ذات کو سخاوت سے نہیں نوازا۔ خود بھوکے رہے، خود پیاسے رہے، ازواج مطہرات کو اتنی سہولتیں نہیں دیں، اپنی بیٹی کو سہولتیں نہیں دیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں حسرم کی عطا کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ فیوتی عطان یعجز عنہ الملوک مثل کیسر کسریٰ و کیسر، کہ مصطفیٰ کریم کی عطا کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی مثال تو کوئی کیسر و کسریٰ کے بادشاہ بھی پیش نہیں کر سکتے، عاجز آ جاتے مصطفیٰ کی سخاوت کے سامنے۔ ان کی کیا مثال؟ اس گنبد خضرا کی مکی کی سخاوت کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں وہ بادشاہ سے عاجز آ جاتے۔ اس لیے عاجز آ جاتے تھے، اس لیے عاجز آ جاتے تھے کہ ان کی زیادہ تر دولت لوٹ کر اپنی ذات پر، اپنے محلوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے تھے۔ اس سے جو بچتا تھا وہ تقسیم کرتے تھے، اور مصطفیٰ سارے کا سارا تقسیم کر دیتے تھے اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے تھے۔ وَيَعِيشُ فِي نَفْسِهِ عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، اور آقا نے ساری زندگی فقراء کی زندگی گزاری۔ فقر آپ کو پسند تھا اور فقر کی زندگی گزاری۔ یہ ایگزامپل اللہ کے نبی نے امت کے لیے چھوڑی۔ پھر فرماتے ہیں کہ کان جودہ صلی اللہ علیہ وسلم یتضاعف فی شہر رمضان، اور رمضان کے مہینہ کے اندر سخاوت مصطفیٰ تو بڑھ جایا کرتی تھی، مضاعف یعنی کئی گنا ہو جاتی تھی، علی غیرہ من الشہور، اور جب اس سخاوت کا مقابلہ دوسرے مہینوں سے کیا جائے تو کئی گنا زیادہ انداز میں مصطفیٰ کریم سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ کما ان جود ربہ یتضاعف فیہ ایضا، کیوں؟ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں علامہ ابن رجب حنبلی، اس کی وجہ کہ ان جود ربہ یتضاعف فیہ ایضا، کیوں؟ کہ ان کے رب کریم کی سخاوت بھی کئی گنا اس مہینے کے اندر بڑھ جاتی ہے، یعنی اعمال پہ اجر بڑھا دیا ہے میرے رب نے۔ فإن اللہ جبلہ علی ما یحبہ من الاخلاق الکریمہ، اور اللہ نے اپنی نبی کی تربیت خود کی تھی اور ایسے اخلاق کریمہ میں سے کی تھی کہ جس میں مظہر خدا نظر آتا تھا۔ کیوں کہ سخاوت یہ رب کا خاصہ ہے، اس لیے اس نے اس خاصے میں سے حصہ وافر اپنے مصطفیٰ کو عطا کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ کیفیت مصطفیٰ صرف وہی نہیں تھی، وَقَانَ عَلَى ذَلِكَ مِن قَبْلِ الْبِعْثَةِ، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کی نبی کی سخاوت کی کیفیت کا یہی عالم ہوتا تھا کہ بعثت سے پہلے بھی اللہ کا نبی مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ اور پھر رکھتے ہیں کہ کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی ہرہ من کل سنۃ شہرا یطعم من جاءہ من المساکین،
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعثت سے پہلے جب ہر سال حرا کے اندر ایک ماہ کا اعتکاف کیا کرتے تھے تو جو بھی غریب وہاں پر آ جاتا، بکریاں چرانے والا آ جاتا، کوئی اور غریب آ جاتا، مصطفیٰ کریم اس کو کھلایا کرتے تھے۔ جو بھی مساکین غریب آتے تھے اس حرا کے اندر مصطفیٰ کے پاس معتکف حالت کے اندر بھی اللہ کا نبی اس وقت ان کو کھلایا کرتا تھا، پلایا کرتا تھا۔ تو مصطفیٰ کریم کی سخاوت ضرب المثل تھی بعثت سے پہلے بھی، تو رمضان کے اندر خاص طور پر اللہ کی نبی کی سخاوت کا عالم بڑھ جایا کرتا تھا۔ اور اس کی پھر ریزنز بیان کرتے ہیں علامہ ابن رجب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان کے مہینہ کے اندر کیوں بڑھ جایا کرتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں اس کی پہلی وجہ شرف الزمان و مضاعفت اجر العمل فیہ۔ آپ فرماتے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کو رمضان کا شرف حاصل ہو جاتا تھا، یعنی زمانے کی شرف کی وجہ سے جب کسی چیز کو کسی زمانے کا شرف مل جاتا ہے تو اس کا اضافہ ہو جاتا ہے اس کے اجر کے اندر، اور عمل کا اجر بھی اس مہینے کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی رمضان کے اندر۔ اور پھر آپ نے وہ ترمذی شریف کی حدیث پاک لکھی ہے جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ افضل الصدقۃ صدقۃ فی رمضان، افضل الصدقۃ صدقۃ فی رمضان، کہ بہتر سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جو صدقہ رمضان کے اندر دیا جائے۔ بہتر صدقہ، سب سے افضل صدقہ وہی ہے جو رمضان کے اندر دیا جائے۔ اور پھر اگر یہ صدقہ طاق راتوں میں دیا جائے تو اور افضل، یہ صدقہ رمضان کے آخری دنوں کے اندر دیا جائے تو اور افضل۔ کیوں کہ رمضان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لیلۃ القدر کی رحمتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اس صدقے کے اندر لیلۃ القدر کا اجر بھی شامل ہو جاتا ہے، اور لیلۃ القدر کا اجر خیر من الف شہر ہے، کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی اعتبار سے اس میں دیا ہوا صدقہ بھی اسی اعتبار سے بہتر ہوگا۔ ہر چیز کا اجر اور عمل اس رات میں افضل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل مجھے موقع ملا تو میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ لیلۃ القدر کی رات رب کتنا گناہ عطا کرتا ہے۔ کیا 70 گنا ملتا ہے، 100 گنا ملتا ہے، کتنے گنا ملتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی کل میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ ہمیں علم ہو سکے کہ ان بابرکت راتوں کے اندر صدقہ کرنا حضور نے صدقہ کو سب سے افضل قرار دیا رمضان کے اندر، لیکن رمضان میں سے بھی ان لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں ہم اگر صدقہ کریں گے تو اس کی اور فضیلت ہوگی۔ جس طرح آپ احباب نے آج صدقہ کیا الحمدللہ، تکبیر ٹی وی کے اوپر آپ لوگوں نے تقریباً میری آخری معلومات کے مطابق 1,70,000 پاؤنڈ آپ لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کو دیا۔ میں قربان جاؤں اپنی بہنوں پہ، اس بہن پہ جس نے 27 تولے سونا اللہ کی راہ کے اندر دے دیا، میں اسے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اس اپنی بہن کو جو رات اس نے کیا۔ سونا عورت کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اور وہ نہیں دیتی۔ جب وہ سونا دے رہی ہے عورت تو سمجھ لے اپنا وہ سب کچھ رب کی بارگاہ کے اندر قربان کر رہی ہے۔ اور ایک اور بہن آئی اور انہوں نے ایک میرے خیال میں 10 تولے سونے کا زیور دیا، اس لیے میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو اس انداز میں یعنی ایک رات کے اندر آپ لوگوں نے 1,70,000 پاؤنڈ کی ڈونیشن دی اپنی مسجد کو۔ یہ رمضان کی فضیلت کے اندر طاق رات کے اندر کیا خبر یہی رات جو گزر گئی ہے لیلۃ القدر کی رات، اگر ہوگی تو اس کا اجر کتنا رب آپ کو عطا کرے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا تذکرہ ہم کل کریں گے۔ تو رب کے حضور میں دعا گو ہوں اس آخری لمحات کے اندر 25ویں کے رات کے جاتے ہوئے کہ اے میرے رب، جو جو عمل ہم نے تیری بارگاہ کے اندر کیا اس پہ شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا ہماری عبادتوں کو
ہماری ریاضتوں کو شرف قبولیت عطا کر۔ مولا یہ جو ٹوٹے پھوٹے سجدے ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، ان کو اپنے حبیب کے صدقہ سے شرف قبولیت عطا فرما دے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین و آلہ علیہ الصلاۃ والسلام۔